انگلیوں کے درمیان ہے، چاہوں تو یوں کر دوں، چاہوں تو ایسے کر دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرتا ہے، اور قلب تو ہوتا ہی وہ ہے جو پھرتا رہے۔ اچھا تو آپ کی دو انگلیوں سے مراد، یعنی میں ان کو ہر دو متضاد صفتیں ہیں، اگر وہ متضاد صفت وہ مظہر ہو اس میں مدل کا، تو میں اس کو مظہر بنا دیتا ہوں اس میں ہادی کا۔ واہ واہ، جو ظلمت میں ہو گرا ہوا، وہ دو انگلیوں کے درمیان اس کا دل ہے، لہذا اس کو میں اس میں نور کا مظہر بنا دیتا ہوں۔ اور یہ سب نظر کا کام ہے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا شیخ اکبر کو بھی فیض انہی سے ہے؟ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے والد گرامی آپ کی خدمت اقدسہ میں حاضر ہوئے، آپ کے ہاں اولاد نہ تھی، اچھا، تو حضور غوث پاک نے لوح محفوظ دست پیش اولیاء، واہ، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سامنے لوح محفوظ ہوا کرتا ہے، اور وہ جو سلطان الاولیاء ہے وہ تو لوح محفوظ دست پیشانی یار، ہر وقت لوح محفوظ ان کے سامنے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، لیکن میری پشت میں ایک میرا بیٹا ہے، آؤ میری پشت کے ساتھ پشت ملاؤ تاکہ میں اپنا بیٹا تمہیں منتقل کر دوں، نام بھی اس کا وہی ہوگا جو میرا نام ہے، محی الدین، واہ 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 واہ، اور وہ دین کو زندہ کرے گا اور حقائق و دقائق کو ظاہر کرے گا، وہ میری زبان ہوگا اور میرا کلام ہوگا۔ سبحان اللہ، لہذا سبحان اللہ، سبحان حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ کے پشت سے، یعنی آپ کے روحانی فرزند ہیں۔ یہی بات ہے کہ آپ کی زبان پر حقائق و معارف کے ایسے لولو اور موتی بکھرتے ہیں کہ عام لوگ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کی عاجزی اور انکساری کا ایک واقعہ میرے سامنے پیش نظر ہے۔ 11 سال کے تھے کہ آپ یتیم ہو گئے، 11 سے آپ کو ابتدا ہی سے نسبت ہے۔ ٹھیک، لو جی 11ویں شی کی بات کر دی بابا جی۔ وہ آیت ہے سورۃ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا اس کے بھی 11 کلمات ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کے 12 کلمات ہے، محمد رسول اللہ کے 12 ہیں، ابو بکر صدیق کے بھی 12 ہیں، عمر ابن الخطاب کے بھی 12 ہیں، عثمان بن عفان کے بھی 12 ہیں، علی المرتضیٰ کے بھی 12 ہیں۔ یہ سب 11ویں اور 12ویں کا ظہور ہے، 11ویں والے اور 12ویں والے کا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بہت جدوجہد کی، آپ کے پاس جو بھی آتا تھا وہ 40 دنانیر بھی آپ نے آ کر غریبوں میں تقسیم بابا جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا نا یہ 11 کا انہوں نے بتایا، آپ نے 12 کا بتایا، 11 اور 12 کو جمع کریں تو یہ 32 نہیں بن جاتا؟ جی جی 32، ہاں، تو 3 اور 2 23 بنتا ہے۔ اچھا 23، چلیں 23 ہے، 3 اور 2 5، اگر 3 بھی بنے نا، نہیں 3 اور 2 5، تو 5 پھر کیا؟ 5 پنچن پاک، آہا سبحان اللہ، 5 پنچن 3 اور 2 5، 5 پنچن پاک کا ظہور ہے، یعنی 11ویں والے میں بھی پنچن پاک کا ظہور ہے، اور 12ویں والا تو پنچن پاک کا مرکز بھی ہے، محور بھی ہے، معدن بھی ہے، مطلع بھی ہے، مبدا بھی ہے اور منتہا بھی ہے۔ ہاں ہاں، ساری کائنات کا مرکز، ساری کائنات کا کائنات کا، ساری کائناتوں کا، کائنات تو ایک ہو جائے، ساری کائناتوں کا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ۔ حسن کونین ہو اگر یکجا، ایک محمد کا نام بنتا ہے، یہ اس درویش کا شعر ہے۔ اچھا، اور سارے انوار مجتمع ہو کر ایک درود و سلام بنتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں وہ یہ کہنے والا تھا کہ آپ سلطان الاولیاء ہو کر آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ مطاف کے مقام پر کنکریوں پر ایک سخت سر رکھے ہوئے اور سسکیوں سے رو رہا تھا، عاجزی اور انکساری کر رہا تھا، بے تحاشا تضرع اور خشوع کر رہا تھا،
خدایا قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، بہتر یہی ہے کہ مجھے نابینا کر لینا، لیکن لوگوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ ایک آدمی نے کہا خدا تعالی رحیم کریم بھی ہے، انہوں نے جب سر اٹھایا تو وہ غوث اعظم تھے۔ واہ 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 واہ، یہ آپ کی عاجزی اور آپ کی انکساری تھی، واہ، لیکن مقام یہ تھا کہ کوئی ولی نہیں جو آپ سے فیض حاصل کرنے والا نہ ہو، اور سخاوت آپ کی یہ تھی کہ آپ 20 دن بھوکا رہتے اور کھانا نہیں کھاتے تھے، ملتا ہی نہیں تھا، لیکن پڑھائی کرتے، ابتدا میں سب علم متداولہ پورا کر کے پھر آپ حضرت ابوالخیر ابو سعید کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانیت حاصل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ فلاں شخص اگر ہوا میں اڑتا ہے تو مور و مگس باشد، وہ مچھر ہوگا مکھی ہوگا، یہ اڑنا بھی کمال نہیں ہے۔ حضرت فلاں شخص پانی پہ چلتا ہے، فرمایا خار و خش باشد، وہ کانٹا ہوگا، وہ تنکا ہوگا، یہ بھی کوئی کمال نہیں۔ حضرت پھر کمال کیا ہے؟ فرمایا ان تکون فی الظاہر مال خلق وفی الباطن مال حق کے، کہ تو ظاہر میں خلق کے ساتھ ہو اور باطن کے ساتھ حق کے ساتھ۔ واہ سبحان